میرے عزیزو، اگر آج مسلمان پریشان، آج اگر گورنمنٹ طرح طرح کے پلان بنا کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اے مسلمانوں کبھی پریشان مت ہونا، ایمان والوں کبھی پریشان مت ہونا، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اعمال کو بڑھانے کے لیے اور تمہارے کردار کو اللہ کے ہاں بلند کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، اللہ میرا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر جم گیا اس کے اوپر، اولاد قربان کرنی پڑے قربان کرنے کو تیار، اپنی جان جاتی ہے اپنی جان دینے کو تیار، لیکن اپنے ایمان کا سودا اگر مسلمان نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کو نہیں بیچتا ہے۔ آج تو مسلمان کے ایمان کو تھوڑے تھوڑے پیسوں میں خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ بھی دنیا کے اندر گزر جائے، اس بات کو یاد رکھنا کہ آج مرے ہو تو کل دوسرا دن ہے، کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ کسی کمرے کے اندر بند ہو جاؤ، بڑی سے بڑے پہاڑ کے اندر چھپ جاؤ، دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جاؤ، 7 زمینیں کھود کے اس کے اندر پہنچ جاؤ، یا 7 آسمان کے دروازے توڑ کر اوپر چلے جاؤ، لیکن موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچے گا، اور اس کو موت، تمہاری موت یقینی ہے، برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو موت بھی آنی ہے، اس لیے موت سے کبھی مت گھبرانا۔ اگر آزمائش آتی ہے، آزمائش کا ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو، ثم استقاموا، جم جاؤ پہاڑ کی طرح اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب اس ایمان کو کبھی بھی کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آزمائشوں کے دور چل رہے ہیں، طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، حکومتیں پلان بنا کر، آج سے نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج بھاجپا کی گورنمنٹ ہے تو اب پلان بننے لگے۔ ہم تو 70 سال سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف 70 ہی سال نہیں، اس سے پہلے جب یہاں انگریز حکومت کیا کرتا تھا، اور صرف انگریز ہی نہیں، اس سے پہلے جب یہاں مسلمان بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے، اس وقت بھی ایمان والوں کے ساتھ آزمائشیں تھیں، اس وقت بھی ایمان والوں کے ساتھ مصیبتیں تھیں۔ جس وقت اکبر یہاں کا بادشاہ تھا اور اپنا دین الہی لے کر دنیا کے اندر آیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر اگر دین چلے گا، اس دیش میں اگر دین چلے گا تو اللہ کا دین نہیں چلے گا بلکہ اکبر بادشاہ کا دین چلے گا، جس کو دین الہی وہ کہا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ایمان والے آزمائش میں تھے، اس وقت بھی ایمان والوں نے مقابلہ کیا ہے، اس وقت بھی ایمان والوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کیا ہے۔ اور میرے بھائی، اس کے بعد جب انگریز آئے، اس وقت بھی ایمان والوں کے اوپر ایسی تکلیف اور مصیبتیں کہ 150 سال تک ایمان والے اپنی جان کی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ 50,000 علماء پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹک گئے، 5-10 لاکھ مسلمان کو قتل کر دیا گیا۔ مسلمان ان حالات کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا رہا، اور دیش آزاد ہوا، اور دیش آزاد ہونے کے بعد سے آج تک کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی اقتدار کے اوپر بیٹھا ہو، کسی نے بھی اقتدار سنبھالا ہو، سیکولر کہنے والوں نے اقتدار سنبھالا ہو، یا اپنے آپ کو ایک فرقے کا نمائندہ کہنے والوں نے اقتدار سنبھالا ہو، مسلمانوں کے لیے ہر کسی نے ظلم کا معاملہ کیا ہے، دبانے کا معاملہ کیا ہے، ختم کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ ایمان کو اور مسلمانوں کو اس دیش سے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا سے بڑی بڑی طاقتیں ختم کرنے کے اوپر لگی ہوئی۔